امریکہ نے ایران پر جارحیت کے 13ویں روز بھی حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ایران کی سرکاری خبر ایجنسی فارس کے مطابق صہیونی فوج نے تہران میں مختلف چیک پوائنٹس پر ڈرون حملے کیے، جس کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد شہید ہو گئے۔ امریکی اور اسرائیلی افواج کی جانب سے تہران اور بوشہر پر مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے عراق میں ایرانی حمایت یافتہ گروپوں پر بھی حملے کیے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی طیاروں کو تباہ کرنے کی نئی فوٹیج جاری کر دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی افواج نے فضائی کارروائیوں کے دوران اڈوں پر کھڑے طیاروں کو نشانہ بنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے جہازوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ سینٹ کام نے فوٹیج کے ساتھ دعویٰ کیا کہ ایرانی حکومت کی فضائی صلاحیت روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی افواج صرف ایرانی خطرات کے خلاف دفاع ہی نہیں کر رہی بلکہ منظم طریقے سے انہیں ختم بھی کر رہی ہیں۔ امریکہ نے ایران پر جارحیت کے 13ویں روز بھی حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ایران کی سرکاری خبر ایجنسی فارس کے مطابق صہیونی فوج نے تہران میں مختلف چیک پوائنٹس پر ڈرون حملے کیے، جس کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد شہید ہو گئے۔ امریکی اور اسرائیلی افواج کی جانب سے تہران اور بوشہر پر مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے عراق میں ایرانی حمایت یافتہ گروپوں پر بھی حملے کیے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی طیاروں کو تباہ کرنے کی نئی فوٹیج جاری کر دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی افواج نے فضائی کارروائیوں کے دوران اڈوں پر کھڑے طیاروں کو نشانہ بنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے جہازوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ سینٹ کام نے فوٹیج کے ساتھ دعویٰ کیا کہ ایرانی حکومت کی فضائی صلاحیت روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی افواج صرف ایرانی خطرات کے خلاف دفاع ہی نہیں کر رہی بلکہ منظم طریقے سے انہیں ختم بھی کر رہی ہیں۔